اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اب تک 3 قانون اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ پہلا قانون اللہ پاک نے بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان سے آگے مت بڑھو۔ دوسرا قانون اللہ پاک نے یہ بیان کیا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ پھر تیسرا قانون اللہ پاک نے بیان کیا کہ اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم نادانی میں اس قوم کو نقصان نہ پہنچا دو اور بعد میں تمہیں پشیمان ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ اب یہ آیت نمبر 7 جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا ہے، یہ اللہ پاک اب پہلے قانون کے متعلق پھر وضاحت فرمائیں گے۔ پہلے قانون میں جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی مخالفت نہ کرنا، تمہارے لیے اطاعت ضروری ہے۔ اب یہاں سے پہلے قانون کے متعلق ہی اللہ پاک مزید وضاحت بیان فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تم، وَاعْلَمُوا اور جان لو تم، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں، اور جان لو تم کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ پاک مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی میرا پیغمبر تمہیں فیصلہ دیتا ہے، کوئی رائے دیتا ہے، تو وہ رائے سننے کے بعد تم ذہن کے اندر یہ ضرور رکھا کرو کہ یہ رائے کسی عام آدمی نے نہیں دی، بلکہ یہ رائے تمہیں اس نے دی ہے جس کا بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ پاک سے رابطہ ہے، یہ رائے تمہیں اس نے دی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے قانون سے متعلق ہے نا یہ آیت، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مت کرو، ان کی اطاعت کرنی ہے، اس وجہ سے کہ جان لو تم میں کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قاصد ہے، اللہ کا رسول ہے۔ آگے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اور اگر وہ اطاعت کرے تمہاری، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اطاعت کرے تمہاری، فی کثیر من الامر بیچ بہت سے معاملات میں، بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کرے، لعنتم تو البتہ تکلیف میں پڑ جاؤ گے تم، البتہ تکلیف میں پڑ جاؤ گے تم۔ اب صحابہ اکرام کو اللہ پاک یہ بہت بڑا ایک اطاعت کا کلیہ دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی، بلکہ صرف کیا کرنی ہے؟ اطاعت ہی اطاعت کرنی ہے۔ تم پر اطاعت ضروری ہے۔ اگر پیغمبر تم میں سے ہر ایک کے مشورے پر عمل کرنے لگ جائے، ہر ایک کی رائے پر عمل کرنے لگ جائے، تو اس کا نتیجہ وہ بہت الٹ ہوگا، خراب ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے بعض معاملات جو ہوں گے، جو تمہارے بعض مشورے ہوں گے، اگر ان پر میرا پیغمبر عمل کر لے گا تو تم مشقتوں کے اندر پڑ جاؤ گے۔ تم کس میں پڑ جاؤ گے؟ مشقتوں کے اندر پڑ جاؤ گے۔ اس کی ایک مثال تو چھوٹی سی یہ سمجھو،
گزشتہ آیت کے اندر جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم نے کیا کرنی ہے؟ تحقیق کرنی ہے۔ اب دیکھو ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خبر لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے صدقہ زکوٰۃ دینے سے کیا کر دیا ہے؟ انکار کر دیا، وہ مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں۔ تو اب صحابہ کرام کا رد عمل کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قوم نے صدقات اور زکوٰۃ کو رد کر دیا، ان کے اوپر اب چاہیے کہ چڑھائی کریں، ان سے اب جہاد کریں، قتال کریں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ خالد بن ولید کو بھیجا تھا کہ تحقیق کر کے آؤ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو یہاں پہ دونوں طرف سے رائے کیا ہے؟ درست ہے۔ صحابہ کرام بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ انکار کیا ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگرچہ ان کو معاملے کا پتہ نہیں تھا، معاملے کا پتہ نہیں تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی ایک ٹھیک مشورہ دیا اپنی طرف سے، یا رسول اللہ انکار کر دیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ جہاد کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، تحقیق کرو۔ اب تحقیق کی گئی، معاملہ کیا تھا؟ الٹ تھا۔ ٹھیک ہے، معاملہ کیا تھا؟ الٹ تھا۔ اب دیکھو اگر صحابہ کرام کی رائے پر اللہ کے رسول عمل کر لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، سب کے سب کیا ہو جاتے؟ پریشان ہو جاتے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے اوپر کیا چلا دی؟ تلوار چلا دی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو کہ تمہارے اندر کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ اسی طرح یہ اللہ پاک اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو نا، کئی صحابہ کرام وہ ایک طرف ہو گئے کہ اب یہ کیا بن گیا، ساری شرائط جو ہے کس کے حق میں ہے؟ کفر کے حق میں، ہمارے حق میں شرط ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پا کر اس کے اوپر صبر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب دیکھو صحابہ کرام نے جو مشورہ دیا تھا کہ جنگ ہونی چاہیے، یا رسول اللہ قتال ہونا چاہیے، وہ بھی مشورہ کیا تھا؟ ٹھیک تھا، بالکل ثواب دید کے اوپر مشتمل تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ دے رہے ہیں وہ تو اولاً ٹھیک تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کا مشورہ مان لیتے صلح حدیبیہ کے موقع پر تو ٹھیک ہے، ایک جنگ ہونی تھی، قتال ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ قتال کرنا، جہاد کرنا یہ تو ویسے ہی باعث ثواب ہے، غازی بن جاتے تب بھی ثواب تھا، شہادت مل جاتی تب بھی ثواب تھا۔ لیکن اس کا بالمقابل دیکھو، اس کا الٹ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبر کرنے کا کہا، جب صحابہ نے صبر کر لیا، فائدہ کتنا ہوا؟ فائدہ کتنا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، فتوحات کا سلسلہ کھل گیا، مکہ فتح ہو گیا، خیبر کی غنیمتیں، ٹھیک ہے، اور کتنا کچھ مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ جہاں 1400 صحابہ تھے وہاں ایک وقت آیا کہ 1.5 لاکھ سے زائد تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے پر گئی تھی۔ اب یہ کس کے مشورے پر ہوا تھا کام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر۔ اگر اس وقت صحابہ کے مشورے پر عمل کر لیا جاتا تو کیا ہوتا؟ ادھر سے بھی بندے مرنے تھے، ادھر سے بھی مرنے تھے، ٹھیک ہے، کام وہیں رکنا تھا۔ اللہ چاہتے تھے میرے پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں وہی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ اگر میرا پیغمبر تمہاری اطاعت کرنے لگ گیا نا تو کیا ہوگا؟ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اب دیکھو صحابہ کرام جو مشورہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نقصان تو نہیں ہوتا تھا، اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاف مصلحت، خلاف مصلحت، صحابہ کا جو مشورہ ہونا تھا وہ خلاف مصلحت ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ صحابہ کیا ہو جاتے؟ مشقت میں پڑ جاتے۔ اب یہی جو واقعہ ہوا، بنو مصطلق کے صدقات اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب گئے تو اگر جہاد ہو جاتا تو کیا ہو جاتا؟ مشقت میں پڑ جاتے۔ کس کس کو جواب دیتے؟ عرب والے سارے تان و تشنیع کا ایک دروازہ کھول دیتے، دیکھو جی اپنے بھائیوں کے خلاف ہی کیا ہے؟ لڑ پڑے ہیں۔ دیکھو کتنا زبردست اللہ پاک نے قانون بیان فرمایا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات اور سمجھنی ہے ذرا توجہ کر کے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے ایک اور چیز چھوٹی سی بیان کی ہے۔ بعض اوقات اگر صحابہ کرام نے رائے دی، صحابہ نے رائے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو مان لیا،
رسول کی رائے اور تھی، صحابہ کی رائے اور تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی رائے کو مانا؟ صحابہ کی رائے کو مانا۔ تو اگر دنیاوی نقصان ہو گیا تو یہ زیادہ نقصان ہے۔ کس طرح؟ ایک تو دنیاوی نقصان ہو گیا، دوسرا اطاعت رسول بھی نہیں ہوئی، دونوں نقصان ہوئے، ایک دنیاوی نقصان ہوا اور ایک اطاعت رسول بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری طرف آؤ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے اوپر عمل کر لیا صحابہ کرام نے، اگرچہ دنیاوی نقصان ہو بھی گیا لیکن اس کا جو بدل ہے وہ اطاعت رسول مل گیا، نہیں سمجھے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں رائے دی، صحابہ نے اس رائے کو کیا کر لیا، اگر اس کے بعد نقصان بھی ہو گیا اگرچہ، لیکن وہ کم نقصان ہے، کیونکہ اس دنیاوی نقصان کا جو بدل ہے وہ اطاعت رسول موجود ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت جو انہوں نے کی، رائے پر عمل کر لیا، اللہ اسی کی کیا کرے گا؟ قدر کرے گا۔ دنیا کے نقصان تو یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر صحابہ کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر لیا تو اگر وہاں دنیاوی نقصان ہو گیا وہ تو ڈبل نقصان ہے، ایک تو دنیا کا نقصان بھی ہو گیا اور دوسرا اطاعت رسول بھی کیا ہو گئی؟ وہ بھی چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے نقصان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ یہاں یہ بھی مسئلہ مفسرین نے نکالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک استاذ کی حیثیت سے اور صحابہ کرام تھے شاگرد کی حیثیت سے، تو اس لیے استاذ کو شاگرد کی اطاعت نہیں ہے بلکہ شاگرد کو استاذ کی اطاعت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، شاگرد کو استاذ کی اطاعت کرنی ہے، استاد کو شاگرد کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں؟ استاذ اگر لاکھ برا ہو، شاگرد کے لیے کیا ہے؟ اطاعت ہی اطاعت ہے۔ اگر شاگرد نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، میرا استاذ غلط ہے، سمجھو وہ ذلت ہے، اس کے لیے رسوائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بالکل صاف یہ مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر رسول نے تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دی نا کئی معاملات میں تو کیا ہوگا؟ تم کس میں پڑ جاؤ گے؟ تکلیف میں پڑ جاؤ گے، مشقت کے اندر پڑ جاؤ گے، ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی۔ آگے چلیں جی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سبحان اللہ۔ یہاں اللہ پاک نے صحابہ کرام کو ان کے بلند مناقب کو بیان کیا ہے، صحابہ کرام کے فرمایا اور لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا طرف تمہارے کس کو؟ ایمان کو، لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا ہے الیکم الایمان، طرف تمہارے کس کو؟ ایمان کو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو، توحید کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے وَزَيَّنَهُ، اور مزین کر دیا اس کو، یعنی ایمان کو اللہ نے مزین کر دیا کہاں؟ فی قلوبکم، بیچ تمہارے دلوں کے، بیچ تمہارے دلوں کے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسند، ہاں نفرت ڈال دی اس نے طرف تمہارے کفر کی، کس کی؟ کفر کی، والفسوق، اور یا گناہ کی، ہاں والفسوق، اور گناہ کی، والعصیان، نافرمانی۔ ہاں یہاں پہ ذرا اس کا آسان ترجمہ یہ ہوگا والفسوق گناہ کبیرہ، والعصیان اور گناہ صغیرہ، صاف آسان ترجمہ ہے۔ فسق کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو، عصیان کہتے ہیں صغیرہ گناہ کو، ٹھیک ہے جی۔ اور نفرت ڈال دی اس نے طرف تمہارے کفر کی، فسق کی یعنی کبیرہ گناہ، والعصیان اور صغیرہ گناہ۔ اب دیکھو آپ غور کرو، یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ یہ صحابہ کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ پاک دے رہا ہے۔ اب اس سے آگے کوئی آیت ہو سکتی؟ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ صحابہ کے لیے جو سب سے بڑی دولت تھی وہ ان کا ایمان تھا، وہ ایمان کے لیے دنیا و ما فیہا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پوری کائنات کا سودا کرنے کے لیے تیار تھے وہ،
جس طرح انصار صحابہ نے فتح مکہ کے موقع پر ان کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب شہر فتح ہو چکا ہے، اب یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، تو یہ چیمگوئی چل رہی تھی، سرگوشیاں چل رہی تھیں انصار صحابہ میں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مطلع کر دیا کہ تیرے یہ دوست ہیں نا، تیرے بارے میں یہ گمان رکھ رہے ہیں۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام نے آ کے مطلع کیا کہ یا رسول اللہ ان کو تسلی دیں، یہ رو رہے ہیں، ان کے دل افسردہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی ختم ہوئی، انصار صحابہ کو بلا کے کہا کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں۔ انصار نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہ باتیں کی ہیں کہ آپ کا شہر فتح ہو گیا ہے، اب شاید آپ مدینہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اب آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تمہاری زندگی میری زندگی ہے، تمہاری موت میری موت ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ انصار نے پھر کہا یا رسول اللہ ہمیں تو یہ لگا تھا کہ جس محفل کے ہم شمع ہیں کہیں ہم سے وہ چراغ تو نہیں چھینا جا رہا، کہیں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں یہاں رہے۔ پھر انصار صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ہم بڑے بخیل ہیں۔ نہیں سمجھے؟ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ہم کیا ہیں؟ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، یعنی ان کے آگے ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہمارے لیے ہے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اگر کوئی کہہ دینا ہمیں آ کے کہ تم سودا کر لو، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دو، ہم سے یہ لے لو، بس ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، ان کا سودا ہم کسی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معذور سمجھتا ہے، معذور سمجھتا ہے۔ معذور کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو شخص بیمار ہو جائے، بس پکا کیا ہو جائے؟ بیمار ہو جائے، اس کا علاج ہی ممکن نہ ہو بیماری کا، وہ معذور۔ ٹھیک ہے جی؟ تو صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ واقعتاً معذور سمجھتا ہے کہ یہ تمہارا بہت بڑا عذر ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ نہیں سکتے ہو، اور ہمارے عذر دنیا کے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کے کام کو ہم آگے رکھتے ہیں۔ ہمارا عذر کیا ہے؟ دنیا داری ہے، اور ان کا عذر کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول تھے۔ یہ ہمارے اور ان کے اندر فرق ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ اللہ تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ معذور سمجھتا ہے یہ جو تم نے بات کہی ہے نا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں بخیل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے عذر دنیا کے ہوتے ہیں، ہمارے عذر مالداری کے ہوتے ہیں، ہمارے عذر پیسے کے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا عذر کس کو بنایا؟ اللہ رسول کی محبت کو بنایا۔ اللہ پاک ہمیں سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرم۔ اب دیکھو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور مزین کر دیا ہے اس کو تمہارے دلوں میں، یعنی تم اپنے دل کے اندر ایمان کے سوا اور کسی چیز کو رکھنا پسند ہی نہیں کرتے، اسی کو اپنے دل کی خوبصورتی سمجھتے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور نفرت ڈال دی ہے طرف تمہارے کفر کی، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی۔ اب دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اب یہ قرآن پاک کی آیت کا کیا کہو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے دلوں میں کفر کی، گناہ کبیرہ کی، گناہ صغیرہ سب کی نفرت ڈال دی ہے۔ اب اس سے آگے کوئی آیت ہے قرآن پاک کی؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب منافق ہو گئے، مرتد ہو گئے، الیاذ باللہ، ابو بکر، عمر، عثمان، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، سلمان، اب یہ قرآن پاک کی آیت کا کیا ہم جواب دیں گے؟ تو معلوم ہوتا ہے سب جھوٹ ہے، قرآن کی آیت سچی ہے، یہ خطاب جو ہے یہ صحابہ کرام کو ہے۔ ہم دنیا کی ہر تاریخ کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کے اس کو ٹھوکر ماریں گے، اور اللہ کے قرآن کی ایک آیت کو ہم اپنے سینے سے لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے اصحاب کے لیے یہ بات فرما دی کہ ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا، مزین کر دیا، اور کفر، فسق اور عصیان کی تمہارے دل میں کیا ڈال دی ہے؟ نفرت ڈال دی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہزار واقعات بھی اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی سنا دے کہ جی فلانے صحابی نے یہ کیا، فلانے صحابی نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا،
آپ کو بالکل ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ آیت پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی؟ اب پڑھ لی ہے نا۔ اب کوئی 1000 مولوی بھی تمہارے سامنے آ جائیں یہ بات کہیں کہ نہیں جی فلانے صاحب بھی ٹھیک نہیں تھے، فلانا ٹھیک نہیں تھا، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ، اللہ نے صرف کفر ہی نہیں کہا بلکہ گناہ کا بھی ساتھ کہہ دیا، والفسوق والعصیان، کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی اللہ پاک نے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان کا متضاد کیا ہے؟ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں بلکہ فسوق والعصیان بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے دلوں میں گناہ کی نفرت بھی ڈال دی ہے، اور کبیرہ کی بھی صغیرہ دونوں کی نفرت ڈال دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر تمہارے سامنے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی ویڈیو آ جائے کسی مولوی کی یا انجینئر مرزا بدبختی آ کے بولتا ہے کہ فلانا اس طرح کیا، فلانے نے اس طرح کیا، فلانے نے یہ غلطی کی، اب بتاؤ ان کی مانو گے یا قرآن پاک کی آیت کو قبول کرو گے؟ اب یہ بھولنا نہ کبھی بھی، فوراً اسی وقت یہی آیت ذہن کے اندر لے آنا تھی۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، اللہ تو قرآن کے میں کہہ رہا ہے میں نے ایمان کو مزین کر دیا ہے، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے کفر کی نفرت ڈال دی، گناہ کی نفرت ڈال دی، اور یہ 1400 سال بعد اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ منافق تھے، یہ گناہ گار تھے، یہ اس طرح تھے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب دیکھو یہ تو ایک طرف رہی بات، آگے دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں، اولئک ھم الراشدون، ترجمہ خود ہی پڑھو جی، ہاں پڑھو اونچی آواز سے، ہاں یہ لوگ وہی ہیں نیک چال پر، ٹھیک ہے، صحیح راستے پر، نیک چال پر، کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں۔ اولئک یہ بھی اللہ نے خطاب کیا، ہم ضمیر منفصل یہ بھی تاکید کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تاکید اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ تو ہدایت والے ہیں، اگر یہ نہیں ہدایت والے تو پھر کون ہے جہان میں ہدایت والا؟ دیکھو پہلے مخاطب صحابہ کرام ہے، اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں ہدایت والے سیدھے رستے پر، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے ہدایت کے اوپر؟ راشدون۔ اب سورۃ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے یہی بات بیان فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ اللہ پاک نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے اس طرح جس طرح میرے پیغمبر کے اصحاب ایمان لے کر آئے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ معیار حق صحابہ کرام کو ٹھہرایا اللہ پاک نے، معیار حق کہ اگر کسی کا ایمان میرے ہاں مقبول ہوگا تو کن کی طرح ہونا چاہیے؟ صحابہ کی طرح ایمان ہونا چاہیے، اس کا ایمان میرے ہاں مقبول ہوگا۔ اگر ان کی طرح کوئی ایمان نہیں نہ رکھے گا تو پھر ان کا میرے نزدیک ایمان کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اب قرآن جن کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ یہ ہدایت والے ہیں، اس سے بڑی گواہی اور کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ خود اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت والے ہیں، اس سے بڑی کوئی گواہی ہے؟ جس کے لیے ایمان لے کے آنا ہے، جس نے حساب کتاب لینا ہے، وہ حساب کتاب لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ ہدایت والے ہیں، یہ راشد ہیں۔ اس سے آگے کیا رہ جاتا ہے؟ نیز ایک اور بات سمجھ لیں، جب یہاں پہ اللہ نے تمام صحابہ کو کہہ دیا کہ سب راشد ہیں، ہدایت والے ہیں، تو پھر ہمیں کسی کے اندر تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کسی کے اندر تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا راشد تھا فلانا راشد نہیں تھا۔ اب دیکھو یہاں سے ایک بات سمجھنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا سے جانے کے بعد خلفاء پہلے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق، بالکل توجہ میری طرف، دوسرے خلیفہ کون ہے جی؟ تیسرے خلیفہ عثمان، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ، پانچویں خلیفہ جی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل لوگوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے خلیفہ جو 4 تھے یہ خلیفہ راشد تھے،
ان کی خلافت جو تھی خلافت راشدہ تھی، اور باقی جو دو حضرت حسن حضرت معاویہ ان کی خلافت خلافت راشدہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ دیکھو تفریق کر رہے ہیں نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک ہم الراشدون، سب راشد ہیں، سب کیا ہیں؟ راشد ہیں. حضرت حسن بھی راشد ہیں اور حضرت معاویہ بھی کیا ہیں؟ خلیفہ راشد ہیں. ہمیں تفریق کرنے کی کسی کے اندر ضرورت نہیں ہے. قرآن ہی جب تفریق نہیں کر رہا تو تم کون ہوتے ہو تفریق کرنے والے؟ کہ پہلے چار جو تھے یہ خلیفہ راشد تھے اور دوسرے خلیفہ راشد نہیں تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، حضرت علی کو جب شہید کیا 21 رمضان المبارک کو کوفہ میں، یہ خارجی جو تھے نا بے ایمان کوفہ کے اندر، انہوں نے حضرت علی کو فجر کے وقت شہید کیا. 3 صحابیوں کے بارے میں پوری پلاننگ تھی خارجیوں کی کہ ان تینوں کو ختم کرو، یہ جو خلافت اسلام ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گی. کون کون تھے اس میں؟ علی، معاویہ، عمر ابن عاص. حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص. حضرت علی ادھر تھے کوفہ میں عراق میں، اور حضرت معاویہ دمشق شام میں، اور حضرت عمر بن عاص جو تھے یہ مصر میں تھے. خارجیوں نے یہ پلاننگ کی، مشورہ کیا ان تینوں کو ختم کرو، کیونکہ بڑے بڑے اسلام کے اس وقت سردار یہی تھے. ان تینوں کے اوپر جو وقت طے کیا گیا تھا وہ فجر کا وقت تھا، فجر کا وقت. چنانچہ حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب جامع مسجد میں آئے کوفہ کی، مصلی کے اوپر جب آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو ایک خارجی آیا، حضرت کے منہ کے اوپر اس نے خنجر مارے، آ کے منہ پہ وار کیے تھے اس نے. ٹھیک ہے، زخمی ہو گئے، بڑے شدید زخمی ہو گئے. ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے ابھی جامع مسجد دمشق کی. ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے آئے وہ پکڑا گیا تھا. عمر ابن عاص وہ اس دن بیمار پڑ گئے، وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس کا کوئی نائب، کوئی فوجی آیا نماز پڑھانے، وہ ان کی جگہ وہ شہید ہو گیا. حضرت امیر معاویہ والا پکڑا گیا اور حضرت علی یہ زد میں آ گئے. 3 دن تک غالباً حضرت زندہ رہے ہیں، 3 دن تک. اس کے بعد حضرت نے خود وصیت کی تھی، ان کا قاتل پکڑا بھی گیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ نے خود وصیت کی تھی کہ اگر میں زندہ رہا میں خود دیکھ لوں گا، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کے ساتھ جو مرضی معاملہ کرنا. پھر خلافت جو آئی تھی حضرت حسن کے پاس آئی تھی، حضرت علی کے بعد کس کے پاس تھی؟ حضرت حسن کے پاس خلافت آئی تھی. ٹھیک ہے، اور حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ اس کی آج تک آپ کو بھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی کہ سب صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے اور حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے بڑی بڑی عجیب باتیں یہاں پہ بیان کی ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت تھی 3 فرقے بنے تھے. ایک اہل سنت والجماعت کا، ایک خارجی جو حضرت علی کے جانی دشمن بنے تھے، اور ایک رافضی جنہوں نے حضرت علی کو کیا بنایا؟ خدا بنایا تھا. 3 فرقے. یہ خارجی جو تھے جانی دشمن بنے تھے، انہوں نے حضرت علی کے بارے میں یہ جملہ کہا، علی سود اللہ وجہہ، علی سود اللہ وجہہ، علی اللہ اس کے چہرے کے اوپر پھٹکار ڈالے. سود اللہ وجہہ کا یہ مطلب تھا کہ اللہ اس کا چہرہ کالا کرے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. سمجھ آئی؟ لیکن اہل سنت والجماعت نے اس کے مقابلے میں یہ جملہ نکالا، کرم اللہ وجہہ، اللہ اس کے چہرے پہ کرم کرے، اللہ اس کے چہرے پہ کیا کرے؟ کرم فرمائے. بات سمجھ میں آئیے کہ نہیں؟ اصل وجہ یہ تھی. پھر خلافت آئی ہے حضرت حسن کے پاس. 6 مہینے تک حضرت حسن خلیفہ رہے ہیں. کتنے مہینے تک؟ اب دیکھو مسلمان ہیں، 2 حصوں میں تفریق ہے اس وقت مسلمانوں کی. ایک حصہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے اور ایک حصہ حضرت علی کے ساتھ تھا. 2 مسلمان تفریق ہے اس وقت. جب حضرت حسن کے پاس خلافت آئی
تو حضرت حسن نے سوچا کہ کب تک مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکراتی رہیں گی، کیوں نہ میں اپنی خلافت کو معاویہ کے حوالے کر دیتا ہوں، اپنے اقتدار کو میں معاویہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ٹائمنگ ساری طے ہوئی کہ جی ہم یہ خلافت آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں آپ۔ دونوں بھائی گئے، حسن بھی گئے، حسین بھی گئے، دونوں گئے دمشق حضرت امیر معاویہ کے پاس۔ دونوں گئے، حضرت امیر معاویہ بیٹھے ممبر پر، دونوں بھائیوں نے سب سے پہلے اٹھ کے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ نواسۂ رسول ہیں دونوں، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت حسن نے شرط یہی رکھی تھی کہ آپ جو خلافت کریں گے ابو بکر اور عمر کی طرز کے اوپر کریں گے۔ کس کی طرز پر؟ ابو بکر عمر کی طرز کے اوپر آپ نے خلافت کرنی۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے، میں حضرت ابو بکر عمر کی شرط پر خلافت ہی کروں گا، انہی کی طرز پر خلافت کروں گا۔ 20 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کی ہے، 20 سال تک۔ 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ آئے ہیں، 41 سے لے کر 60 تک 19-20 سال بن جاتے ہیں۔ ان 19-20 سالوں میں دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک نے بھی حضرت امیر معاویہ کے اوپر ذرہ برابر طعن و تشنیع نہیں کی ہے۔ سمجھ آئیے؟ حالانکہ ایک جنگ ہوئی ہے بہت بڑی، حضرت علی کی حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، صفین جس کا نام ہے، لیکن جب وہ خلافت سپرد کر دی حضرت حسن نے، ٹھیک ہے، حضرت حسن غالباً 49 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے 61 ہجری میں، لیکن کسی ایک نے بھی حضرت امیر معاویہ کے اوپر طعن و تشنیع نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس حضرت امیر معاویہ سالانہ ان دونوں نواسۂ رسول کو تنخواہ دیا کرتے تھے، وظیفہ دیا کرتے تھے، دونوں بھائی خوش تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تھی۔ حضرت حسن چھوٹے تھے، گود میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق خوشخبری دی کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے، حسن یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے، اللہ اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کی بڑی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ وہ آپ کی جو پیشن گوئی تھی وہ 41 ہجری کے اندر جا کے پوری ہوئی، جب حضرت حسن نے کس کو خلافت دی؟ حضرت۔ اس لیے آج آپ دیکھ لینا سٹیج کے اوپر حضرت حسین کے فضائل تو ہیں، لیکن حضرت حسن کے فضائل نہیں بیان کیے جاتے۔ کیے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں فضائل بیان۔ یہ نواسۂ رسول نہیں ہے کیا؟ بولو سارے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار نہیں کیا، ان سے محبت نہیں کی؟ بڑی محبت کی ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، لوگوں نے ایک فرقے کی زد میں آ کے اس کو بڑھانا چڑھانا شروع کر دیا ہے، انصاف نہیں کر رہے، انصاف نہیں کر رہے۔ اور صرف مخالفت کیا ہے؟ حضرت حسن نے خلافت کس کو دی تھی؟ معاویہ کو دی تھی۔ یہی ان کی سب سے بڑی اندر کی نفرت، یہ بیان نہیں کر سکتے، ان کو منہ مارتا ہے کہ اگر حسن کو ہی ہم نے برا کہنا شروع کر دیا، یہ سیدھا کس کے اوپر جائے گا؟ علی کے اوپر جائے گا، فاطمہ کے اوپر جائے گا، سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن ہوگا۔ اس لیے یہ اپنی زبان کو ادھر سے خاموش کیے ہوئے ہیں اور حضرت حسین کے بارے میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں، او جی بڑا ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حقائق جو ہے نا، حقائق یہ سننے بڑے مشکل ہے، یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک دونوں ہی کیا ہے؟ محترم ہے، حسن بھی محترم ہے اور حسین بھی کیا ہے؟ محترم ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو خلیفہ راشد اللہ نے فرما دیا اولئک هم الراشدون، یہی کیا ہے؟ ہدایت والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں، فضلا من اللہ و نعمہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا کیا ہے؟ احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، باقی کل صدق اللہ۔